السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 سے 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور وہ کافر جب آپ کے پاس کوئی مثال اعتراض لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہت اچھی توجیہ و تفسیر بتا دیتے ہیں۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔ مشرکین مکہ جہاں اور بیہودہ باتیں کرتے تھے وہاں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ساری تورات ایک ہی دفعہ ایک ہی جگہ میں نازل ہوئی، اگر یہ قرآن کلام الہی ہے تو یہ بھی تورات کی طرح ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کا جواب دیا کہ ایک تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان پڑھ ہیں، اتنی بڑی کتاب ایک دفعہ ہی زبان پر چڑھانا سمجھانا مشکل تھا۔ اس مصلحت سے قرآن کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہر ٹھہر کر نازل فرمائیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان مشرکین کی ہر ایک بیہودہ بات کا جواب وقت پر اچھی طرح کھول کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمائے اس پر بھی یہ سرکش لوگ نہیں مانیں گے تو قیامت کے دن اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ ایسے سرکشوں کی یہی سزا ہے کہ ان کی سرکشی خاک میں ملانے کے لیے ان کو سر کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ آگے ارشاد باری ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے انہیں غرق کر دیا، ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب انبیاء سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سکھانے کا اور سب مخلوقات سے اس پر قائم رہنے کا عہد لیا ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث ہے کہ پہل بت پرستی قوم نوح سے دنیا میں شروع ہوئی۔ قوم نوح سے لے کر قوم فرعون تک کسی قوم نے اس عہد کے مطابق عمل نہیں کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب قوموں سے، سب لوگوں سے اور تمام انبیاءوں سے لیا تھا۔
کسی قوم نے بھی اس عہد کے مطابق عمل نہیں کیا، جس کی سزا میں وہ سب قومیں طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہو گئیں، جن میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم ہے اور آخری قوم فرعون کی ہے۔ ان آیتوں میں انہی دونوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ عالم ارواح کے عہد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ تو ہر ایک نبی کے زمانے میں ایک جیسا ہی رہا ہے۔ ہاں، حلال و حرام کے احکام ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے رہے ہیں۔ ان آیتوں میں یہ جو ذکر فرمایا ہے کہ قوم نوح نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا، اس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلایا اس نے سب رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کسی بھی رسول کا دین خالی نہیں ہے۔ ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہہ کے بھیجا، اور جتنے رسول آئے انہوں نے سب نے یہی دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قریب کے زمانے کی بات زیادہ مشہور ہوتی ہے، اس لیے قوم فرعون کے ذکر سے آیتوں کو شروع کیا۔ حاصل مطلب ان آیتوں کا یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی قوم اور نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے رسولوں کے جھٹلانے کے عذاب میں ڈوب کر ہلاک کر دی گئی۔ اگر قریش بھی آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کو جھٹلانے سے باز نہیں آئیں گے تو ان پر بھی کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا، کوئی نہ کوئی آفت ضرور آئے گی۔ اللہ رب العالمین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ بدر کی لڑائی ہوئی، اور جتنے بھی مکے کے کفار سردار جو تھے، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار جتنے بھی تھے، لڑائی کے وقت ان سب کا وہ سب مارے گئے، قتل ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری و مسلم کی انس بن مالک کی روایت سے ہے کہ اس لڑائی میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے، اسلام نہ لانے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے ذلت سے مارے گئے، اور مرتے ہی عذاب آخرت میں گرفتار ہو گئے۔ مرتے ہی قبر میں ان کو عذاب ہونے لگا۔ جس عذاب کے جتلانے کے لیے، جس عذاب کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ لوگوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اب تو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا پا لیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ قوم عاد اور سمود اور کنویں والے، ان کے درمیان دیگر بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو بالکل تباہ اور برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا، اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں رہے بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور اے نبی جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا، بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا، اگر ہم ان معبودوں کی عبادت پر جمے نہ رہتے، اور جلد وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، کہ آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. صحیح بخاری سیرت ابن اسحاق اور مسند عبد بن حمید وغیرہ میں ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک حبشی غلام جنت میں جائے گا. کس لیے کہ پہلے زمانے میں ایک نبی کو ان نبی کی قوم نے ایک کنویں میں ڈال کر اس کنویں کے منہ پر ایک پتھر کی سل ڈھانک دی تھی. وہ حبشی غلام ان نبی پر ایمان لے آیا تھا. پہلے زمانے میں ایک نبی کو ان کی قوم نے ایک کنویں میں ڈال کر اس کنویں کے منہ پر ایک پتھر کی سل ڈھانپ دی تھی، ایک پتھر کی سل سے ڈھک دیا تھا. وہ حبشی غلام ان نبی پر ان کے اوپر ایمان لے آیا تھا، اس لیے ہر روز لکڑیاں جنگل میں سے چن کر لاتا تھا اور ان لکڑیوں کو بیچ کر کچھ کھانے کی چیز خریدتا تھا اور قوم کے لوگوں سے چھپ کر اس کنویں پر آتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قوت دے دیتا تھا کہ وہ اس بھاری پتھر کی سل کو کنویں کے منہ پر سے ہٹا کر ان نبی کو کھانا کھلاتا تھا. اللہ اکبر. حضرت حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی قوم کو اس پیغمبر کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کر دیا اور ان کی اولاد جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس پیغمبر کی اولاد کو ہدایت دی کہ جن لوگوں نے ان نبی کو کنویں میں قید کیا تھا وہ تو عذاب سے ہلاک ہو گئے، اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ انہوں نے نبی کو کنویں میں سے نکالا اور ان نبی پر ایمان لائے. تو اس صورت میں یہی قصہ آیت کی تفسیر میں آتا ہے. حاصل مطلب ان آیتوں کا یہ ہے کہ رسولوں کو جھٹلانے سے جس طرح قوم نوح اور قوم فرعون کے لوگ دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑے گئے، وہی حال عاد، سمود اور کنویں والوں کا اور بہت سی بستی والوں کا ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیج کر ان لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا. جب یہ لوگ اپنی عادت سے باز نہیں آئے تو طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہو گئے. چنانچہ ملک شام کے سفر میں قوم لوط کی الٹی ہوئی اور پتھروں کی بارش سے اجڑی ہوئی بستی ان مشرکین مکہ کو نظر آتی ہے اور آتے جاتے یہ دیکھتے ہیں. پھر فرمایا یہ لوگ کچھ اس لیے اللہ کے رسولوں کو نہیں جھٹلاتے، یہ لوگ اللہ کے رسول کو اس لیے نہیں جھٹلاتے کہ قوم لوط کی اجڑی ہوئی بستی ان لوگوں کی نظر سے نہیں گزری، بلکہ یہ لوگ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسخرہ پن میں اڑاتے ہیں اور الٹی سیدھی چیزیں مانگتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں. ان لوگوں کو ایک دن اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کا اور جزا اور سزا کا یقین ہی نہیں ہے. اسی واسطے ان لوگوں نے بت پرستی کے وبال کو دل سے بھلا رکھا ہے، مگر وقت مقررہ پر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول ان کو جو طریقہ بتاتے تھے وہ اچھا تھا یا بت پرستی کا طریقہ اچھا تھا. پھر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کی نادانی دیکھی کہ جس بت کی پوجا کو ان کا جی چاہتا ہے اس کی پوجا کرتے رہتے ہیں، سالہ سال اس کی پوجا کرتے ہیں، اور جس کی پوجا وہ کرتے رہتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد یا سال کے بعد اس کی پوجا کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے بت کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو آپ ایسے نادان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار قرار نہیں پا سکتے. پھر فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے جی میں یہ خیال کرتے ہیں، اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن سنتے اور اس کی نصیحت کو سمجھتے ہیں،
نہیں، ہرگز نہیں، یہ لوگ تو اپنی نادانی کے سبب سے بالکل جانوروں کی طرح کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور اپنے پرورش کرنے والے کو خوب اچھی طرح پہچانتا ہے، اور یہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو بالکل نہیں پہچانتے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس پر بھی جو لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی تعظیم میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ مشرکوں کی جانوروں سے بدتر ہونے کی حالت اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ چوپائے اپنے پالنے والے کی فرمانبرداری میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جانور اپنے پالنے والے کی فرمانبرداری میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جو لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے کی فرمانبرداری اور شیطان کی فرمانبرداری کو برابر جانتے ہیں، ایک ہی جانتے ہیں، سوائے مشرک کے، اور باقی کے گناہوں کے کرنے میں شیطان کی فرمانبرداری سے شیطان کی پوجا نہیں آتی، سوائے شرک کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانے میں۔ اگر کوئی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مانتا، اٹھتے بیٹھتے پکارتا ہے، ان کے نام کی نظر و نیازیں اور ان کے نام کے ذبیحے کرتا ہے، تو وہ اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا کرتا ہے، یعنی اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے درغلانے میں آ کر اور دوسرے گناہ کرتا ہے، تو وہ شیطان کی پوجا نہیں کرتا۔ اس واسطے شرک سب گناہوں سے، اس واسطے کہ شرک جو ہے وہ سب گناہوں سے بڑا ہے۔ سورۃ السبا میں آئے گا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خفگی کے طور پر دریافت کرے گا، ناراضگی کے طور پر ناراض ہو کر دریافت کرے گا، پوچھے گا کہ کیا یہ بت پرست لوگ دنیا میں تمہاری مورتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور تم ان کو کہہ کے آئے تھے؟ تو اللہ کے فرشتے بہت ہی ڈریں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ شیطان نے ان لوگوں کے دل میں ہمارے نام کی مورتوں کی پوجا کا وسوسہ ڈال دیا تھا، اپنے پیچھے لگا لیا تھا اور بہکا دیا تھا، اس لیے شیطان کے بہکانے سے یہ لوگ شیطان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہماری مرضی میں اس کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، اور نہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرنا، اور ہماری مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔